قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیائے شمع خصال محمد است حیدر بہار باغ جمال محمد است. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اما بعد فلا وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء خاتم النبیین سید المرسلین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب العالمین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دربار میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد دعا ہے رب ذوالجلال دعائے کریمہ تلاوت کی اس کے ذیل و ضمن میں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز مومن کی معراج ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصلاۃ معراج المومن. نماز مومن کی معراج. نماز اللہ رب العزت کے اس امت پر جو انعامات ہیں ان انعامات میں سے ایک عظیم انعام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کی بخشش کے لیے مغفرت کے لیے ہر وقت پریشان رہا کرتے تھے، ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ارشاد فرمایا
کہ کیا تم میں سے جس شخص کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ شخص دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرتا ہو تو بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل کوئی گندگی کچھ بھی باقی بچے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لازمی طور پر اس شخص کا جسم ہر قسم کی میل کچیل اور گندگی سے صاف ہو جائے گا، بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا، جو روزانہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو اس کے جسم پر تو میل کچیل کے باقی رہنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں، یہی مثال نماز کی ہے۔ جس طرح تمہارے دروازے کے سامنے سے اگر نہر گزرتی ہو اور تم اس میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرو تو تمہارے جسم پر میل کچیل باقی نہیں رہتی، اسی طرح نماز جب تم دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں گناہوں کی میل کو دھو ڈالتا ہے، ہر قسم کے گناہوں کی میل کو ختم کر دیتا ہے، تمہارا دفتر اعمال صاف ستھرا ہو جاتا ہے، تمہارا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے، تمہاری روح بھی پاک ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ روح کی غذا جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے، اسی طرح روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور روح کی غذا وہ صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکروں میں سے سب سے بہترین ذکر وہ نماز ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاتا ہے، اپنے ماتھے کو زمین پر رکھ دیتا ہے اور کمال بندگی کا اظہار کرتا ہے کہ یا رب العالمین، میرے جسم میں جو سب سے اونچا مقام رکھنے والا عضو ہے، میں نے تیرے در پر اس کو جھکا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے جسم سے جس طرح پانی سے میل صاف ہوتی ہے، اللہ نماز کی وجہ سے، نماز پڑھنے کے سبب اللہ اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو دھو ڈالتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 صلوات، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعۃ، اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان، مکفرات ما بینہن، جو ان کے درمیان میں انسان سے غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، مکفرات ما بینہن، ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان، ایک نماز دوسری نماز کے درمیان جو وقت ہے اس میں سرزد ہوئی غلطیوں کا کفارہ بن جاتا۔ اور نماز کیسا خوبصورت تحفہ ہے، کیسا عظیم تحفہ ہے، ذرا اندازہ تو لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو جبریل امین پیغام امر لے کر زمین پر آئے، حج کا حکم ہوا تو جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر حضور کے پاس تشریف لائے، حاضر ہوئے، دیگر امور اور نواہی کا حکم ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام حضور کے پاس دنیا میں آیا۔ لیکن قربان جائیں، صدقے جائیں، کیسی عظیم نعمت ہے اور کیسا عظیم اللہ کا حکم ہے کہ رب العالمین نے یہ تحفہ اس وقت عطا فرمایا جب مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں آتے، اور کیسی حالت میں کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ اللہ اور مصطفیٰ
اس قدر قریب ہو گئے. رب کا قرآن کہتا ہے جس طرح کے دو کمانیں آپس میں جڑتی ہیں اس طرح کمانوں کی طرح مصطفیٰ اور رب العالمین کی ذات ایک دوسرے کے قریب ہو. اور اس عظیم ملاقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی امت کے لیے جو تحفہ عطا فرمایا وہ نماز کا. تو جائے کریمہ میں نے تلاوت کی. اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز مسلمانوں پر ایک وقت مقررہ میں فرض کی گئی. نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ محبوب ترین عبادت ہے. ذرا اندازہ لگائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کتنی پسند تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. زکوٰۃ وہ بھی اللہ کا حکم ہے، فرض ہے. اس کے اندر مال کی قربانی ہوتی ہے. 2 4 5 ہزار 10 ہزار لاکھ روپے کی زکوٰۃ دینے والے کی بات نہیں کر رہا. جس کی کروڑوں کی زکوٰۃ بنتی ہو، زکوٰۃ بعد میں نکلتی ہے، اس کا کلیجہ منہ میں پہلے آ جاتا ہے. آج لوگ اس میں بڑے سستی کر جاتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا غریبوں میں کیسے بانٹ دیں. حالانکہ یہ یاد رکھیں، میں یہاں پر تھوڑی سی بات کو کوٹ کرتا چلوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو محفوظ کر. حج اللہ کا گھر دیکھنا نصیب ہوتا ہے، دیار مصطفیٰ دیکھنا نصیب ہوتا ہے. بڑی سعادت والا، بڑی عظمت والا حکم ہے. مال کی بھی قربانی ہے، جان کی بھی قربانی ہے. سفر کی تھکاوٹ اور سفر کی کوفت کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. نرم و نازک بستروں سے نکل کر چٹیل میدانوں میں سونا پڑتا ہے. ٹھنڈے اے سی روم سے نکل کر تپتے ہوئے صحراؤں میں ڈیرا بسانا پڑتا ہے. پھر حج کا رکن ادا ہوتا ہے، پھر حج کا فرض ادا ہوتا ہے. مشقت ہے، قربانی ہے، سیکریفائز ہے. لیکن حضور نے نہیں فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حج میں ہے. روزہ صبح سے شام تک بھوکے پیٹ اپنے آپ کو حلال چیزوں سے روکے رکھنا، حضور نے نہیں فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک روزے میں ہے. روزے کا اپنا مقام ہے، روزے کی اپنی عظمت ہے. لیکن حضور نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو ارشاد فرمایا. تو پتہ چلا کہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی محبوب ہے، بہت زیادہ محبوب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کتنی اہم تھی، کتنی آپ کی محبوب تھی. آپ جانتے ہیں تاریخ اسلام کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت دین کے لیے، پیغام حق لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑی سختیاں برداشت، بڑی تکلیفیں، بڑی اذیتیں جھیلی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ پیغام حق پہنچانے کے لیے بدبختوں کے ہاتھوں سے پتھر بھی برداشت کیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک
اس پیغام حق کو پہنچانے کے لیے نماز کی حالت میں اپنے کندھوں پر اونٹ کی اوجڑیوں کو بھی برداشت کیا، کفار مکہ کی طعن و تشنیع کو بھی برداشت کیا ہے، 3 سال کا سوشل بائیکاٹ بھی برداشت کیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حق بات نہ کرو کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو پھر بتاؤ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیفوں کا پھر کیا مداوع ہو، اس کا مقصد پھر کیا رہ جائے گا کہ اگر حق بات کو اس وجہ سے چھوڑ دیا جائے کہ لوگ ناراض ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال شعب ابی طالب کے اندر سوشل بائیکاٹ کو برداشت کیا، حق بات بیان کرنے سے منہ نہیں موڑا، اشاعت دین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پرچار نہیں روکا، اعلان حق کو نہیں روکا۔ 3 سال بالکل سوشل بائیکاٹ، پتے کھانے تک مجبور ہو گئے، لیکن لا الہ الا اللہ کا پیغام نہیں روکا۔ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی قربانی دی ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں تشریف لے گئے ہیں، آپ کے دندان مبارک کو نقصان پہنچایا گیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا، لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اتنی تکالیف برداشت کرنے کے باوجود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بد دعا نہیں دی، کسی کے لیے دعائے جلال نہیں فرمائی، کسی کی بربادی کی دعا نہیں کی، لیکن ہاں جب غزوہ خندق کے موقع پر کفار کی یلغار کی وجہ سے، کفار کے حملے کی وجہ سے اتنا سخت حملہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر قضا ہو گئی، تو حضور کے دل میں اتنا رنج، اتنا غم، نماز چھوٹنے کی وجہ سے اس قدر آپ کے قلب اطہر پر غم اور رنج اور ملال اس قدر ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملا اللہ قبورہم نارا، اللہ ان کافروں کی قبروں کو آگ سے بھر دے، یمنعنا من الصلاۃ الوسطی، انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنی، ان کی وجہ سے میری نماز رہ گئی، اور اس نماز کے جانے سے آپ کو اس قدر غم ہوا کہ آپ نے ان بدبختوں کے لیے دعائے جلال فرمائی کہ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز سے روکے رکھا۔ تو دوستو یاد رکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ آپ اکثر سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ اول ما یحاسب بہ یوم القیامۃ الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کا سوال۔ اور یہ مسجدیں جو آباد ہیں وہ آباد کرنے والوں کے لیے گواہیاں دیں گی، اور جو مسجدیں آباد نہیں ہیں وہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی شکایت کریں گی کہ یا اللہ میں تیرے ان بندوں کے پاس تھی، انہوں نے تیرے گھر کو آباد نہیں کیا۔ تو عزیزان من، گزارش یہ ہے، نماز اللہ کا فرض ہے، محبوب کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اگر ہم عشق مصطفیٰ کا دعویٰ رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں اور اللہ کے گھروں کو آباد کریں، مساجد کو آباد کریں، نماز ادا کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم فرض کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت